العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کے جو اجتماع کا موضوع ہے وہ میرے دل سے بھی بہت قریب ہے۔ اگر کسی سے پوچھے نا جس نے مکہ مدینہ دیکھا ہو کہ بتاؤ مدینہ کیسا ہے، مکہ کیسا ہے، تو یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے اسپیچ لیس، بندے کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے۔ اور یہی کیفیت میں شاعر نے ایک بڑا پیارا کلام لکھا، مجھے بہت پسند ہے یہ کلام، تو 2-3 شعر انشاءاللہ اس کلام کے میں پیش کرتا ہوں جو ہمارے موضوع سے ہی متعلق ہیں، اور انشاءاللہ جو مدینہ دیکھ آئے ہیں ان کے شوق کو اور بڑھائیں گے، اور جو نہیں دیکھ سکے انشاءاللہ ان کے دل میں بھی تڑپ بڑھے گی۔ اور بات یہی ہے کہ مدینے کی جو حاضری ہے نا وہ شوق سے ہی ہوتی ہے، وہ تڑپ سے ہوتی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ یقین کریں مدینہ پیسہ نہیں لے جاتا، پاسپورٹ نہیں لے جاتا، مدینہ شریف بلاوا لے جاتا ہے، تڑپ لے جاتی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو شاعر لکھتے ہیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ یہاں بھی کوئی بیمار بیٹھا ہو، کچھ ایسے بیمار بھی ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ابھی ایک شفا خانہ باقی ہے۔ کہتے ہیں، کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم، آؤ دارو شفا مدینہ ہے، شفا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا
والے پر دل فدا ہے، مدینے والے پر دل فدا ہے، مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ رب کریم ہم سب کو بھی مکہ مدینے کی بار بار حاضری عطا فرما۔ خدا کی قسم دنیا میں بہت سارے مقام دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ کسی مقام پہ بندہ ایک بار چلا جائے نا، مثال کے طور پہ پاکستان میں کوئی مری چلا جائے، ناران چلا جائے، سوات چلا جائے، دوست کہیں پھر چلنا ہے، چلو ایک بار اور چلتے ہیں، تیسری بار نہیں اب دیکھ لیا، اب کہیں اور چلتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر کو آپ 2-3 بار دیکھ لیں، اب آپ چاہتے ہیں کچھ اور دیکھیں، نیا دیکھیں، جی بھر گیا۔ مگر خدا کی قسم مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھیں دل بھرتا ہی نہیں ہے، بلکہ جتنی بار دیکھیں پیاس بڑھتی ہے، شوق بڑھتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، شربت دید نے آگ لگائی دل میں، شربت دید نے آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا۔ آج آپ کا شوق بھی بڑھے، آپ کے اندر اور تڑپ بھی بڑھے، ان 2 مقدس شہروں کا ادب بھی بڑھے، اس نیت سے میں کچھ مختصراً مکہ مدینے کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب عز و جل میرے شہر کو امان والا کر دے۔ مکہ امن والا شہر ہے، امان والا شہر ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں پارہ 30 سورہ بلد کی پہلی آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم۔ علماء کہتے ہیں جو قسم کھائی ہے نا رب نے، چونکہ محبوب وہاں موجود ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب کی راہ گزر ہے، محبوب کا شہر مکہ ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان وہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اسی آقا کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یاد رہے نبی پاک نے اس دنیا کو آلموسٹ 63 سال اختیار فرمایا۔ ان 63 سالوں میں 53 سال نبی پاک نے مکہ پاک میں گزارے۔ ذرا سوچو یہ کتنا مبارک شہر ہے۔ آقا کا بچپن وہاں گزرا، نبی پاک کی جوانی وہاں گزری، نبی پاک کے شب و روز وہاں گزرے۔ ذرے ذرے پر مکہ پاک میں میرے آقا کی یادیں ہیں۔ پھر کعبہ وہاں ہے، صفا مروہ وہاں ہے، مقام ابراہیم وہاں ہے۔ اب ذرا فضائل سنتے جائیں کہ مکہ پاک کے، یاد رہے کہ عربی میں ایک انداز ہے کہ جس چیز کے شرف زیادہ، بزرگی زیادہ، مقام بڑا ہوتا ہے، اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کے بہت سارے نام کتابوں میں علماء نے لکھے، البلد، القریہ، القادسیہ، البیت العتیق، معاد، بکہ، الراس، ام القری، یہ مکہ پاک کے نام ہیں۔ اور سبحان اللہ مکہ پاک کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ حج کر کے جو آ گیا اس کے تو وارے نیارے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حج کر لے حاجی کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور حاجی جس کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حج تو سفری مغفرتوں والا ہے، مگر سنو جو کوشش کر کے رمضان میں عمرہ کر لے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں عمرہ کرے وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔
نبی پاک کے ساتھ حج کرنے کی فضیلت ملتی ہے، مگر یہاں ایک غلطی لوگ کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں اور حج نہیں کرتے۔ یہ نہ کریں۔ اگر حج فرض ہے تو سب سے پہلے حج کریں، کیونکہ جو فرض ہے نا وہ پہلے کرنا ہوتا ہے، نفل بعد میں پڑھنے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر حج افورڈ کر سکتا ہے، جو بھی اس کی شرائط ہے، استطاعت ہو گئی، سب سے پہلے حج کرے۔ لوگ کئی سالوں تو عمرے کر رہے ہوتے، حج نہیں کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو طاقت کے باوجود حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ تو جس پر بھی حج فرض ہو جائے وہ دیر نہ کرے، فوراً۔ لوگ کہتے ہیں یار بچے کی شادی کر لوں، پھر کاروبار سیٹ کر لوں، ذرا گھر بنا لوں، فلاں مسئلہ حل کر لوں۔ ارے اللہ کے بندے، تم اس سفر پر جا رہے ہو جہاں ساری دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہاں، حج پہ جاؤ، تمہارے ویسے ہی مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ جس پر فرض ہو گیا ہے یا فرض ہو جائے وہ تو ضرور کرے، اور جس پر فرض نہیں اور تڑپ رہا ہے تو وہ بھی دعا کرے۔ میرا کریم مولا بلا لے گا انشاءاللہ۔ موقع ملے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے اسے گواہ بنانا کہ اے کعبہ مجھے بھول نہ جانا، میں نے بھی طواف کیا ہے، کلمہ پڑھنا، رو رو کے دعائیں کرنا۔ ایسا مقدس مقام ہے مکہ مکرمہ۔ سنو سنو، احادیث میں اور جس طرح قرآنی آیات کے ذریعے ہمیں مکے کے فضائل ملتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہیں سے کیا۔ یہیں کعبہ مشرفہ ہے، اسی کا طواف کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا رخ کیا ہوتا ہے؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اسی کعبے کی طرف رخ کر کے ساری دنیا میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد الحرام شریف بھی وہی ہے، اور اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ہم پاکستان میں ایک نیکی کریں، ایک نیکی، حدود حرم کے اندر ایک نیکی کریں، 1,00,000 نیکی کا ثواب۔ اور یہاں مکے مدینے جانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ شاپنگ میں، گھومنے پھرنے میں، دیگر کاموں میں وقت ضائع نہ کیا کرو۔ جتنا ہو سکے طواف کیا کریں، جتنا ہو سکے عبادت کیا کریں، کیونکہ وہ نیکیاں جو آپ اپنے وطن میں آ کر کریں گے تو ایک ثواب ہے، ادھر ملٹی پلائی بائی 1,00,000 ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں۔ معراج النبی، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزات بھی اسی شہر ظاہر ہوئے، اور پیارے آقا نے اپنی زندگی کے 53 برس گزارے۔ اور سنو، مکہ پاک وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہونا ہے، یعنی ایک عظیم واقعہ جو ہے وہ ابھی ہونا ہے قیامت سے پہلے، جو مکہ پاک میں ہوگا۔ اب آؤ کچھ بات مدینہ طیبہ کے کر لیتے ہیں۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ کیا بات ہے حاجیوں، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مدینے کی کیا بات ہے، کعبہ بھی اب نرالا ہے۔ امیر رسول کہتے ہیں نا، ہے وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ مگر یاد رکھو، کعبے میں جلال ہے، مکے میں جلال ہے، وہاں بڑے بڑے عبادت گزار بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جلال و ہیبت ہے۔ اور جب بندہ مدینے جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے ٹھکانے پر آ گیا ہے، محبوب کے در پر آ گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا۔ مطیع کہتے ہیں فرما بردار ہے، مکے میں جو فرما بردار ہوتا ہے وہ بھی لرز رہا ہوتا ہے۔ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ ادھر گناہگار بھی آتا ہے تو نبی پاک کی رحمت پر امید بن جاتی ہے۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو میزاب رحمت سے قطرے ٹپکتے ہیں نا، رحمت کا پانی گرتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو۔ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو۔ تو کیا بات ہے مدینے کی، اور سبحان اللہ مدینے کے بارے میں کیسے کیسے فضائل موجود ہیں۔ اب آؤ ذرا سنتے جائیے۔ مدینہ منورہ کی کتابوں میں 100 سے زیادہ نام لکھے ہیں، ایک شہر کے 100 سے زیادہ نام، کیونکہ اس کا مقام ہی نرالا ہے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے شان میں قصیدے دنیا کی تقریباً ہر زبان میں لکھے گئے ہوں، جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار ہوں۔ اس شہر کا نام لے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، بار بار جا کر بھی جی نہ بھرے۔ یہ میرے آقا کے شہر مدینے کا حال ہے، اور آج بھی اس کی گلیاں معطر ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کسی سے راستہ نہیں پوچھتے تھے، آقا کی خوشبو سے پہچان جاتے تھے۔ نبی پاک کہاں سے گئے ہیں، سڑک کے کنارے آ کے سونگتے تھے اور خوشبو بتاتی تھی کہ پیارے آقا یہاں سے گزر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا کی اسمیل سے راستہ ڈھونڈ لیتے تھے، مگر یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے نا۔ سچی بات بتاؤں،
آج بھی اگر عشق والی ناک ہو نا، ہاں شرط ہے ناک عشق والی ہو، اندر کوئی اور وائرس نہ ہو، ہاں عشق رسول والا دل ہو، اور کسی عاشق رسول کو آج بھی آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھ دیں، اس کو مدینے لے جائیں، وہ سونگ کے بتا دے گا کہ یہ فضا کچھ اور ہے، یہ ہوا کچھ اور ہے، یہ گلیاں کچھ اور ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، کتنا عرصہ؟ مور دین 1400 ایئرز۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، آج بھی گلیاں بتاتی ہیں کہ آقا کا گزر ہوا ہے۔ آئے ہائے، مدینے کی تو کیا بات ہے، کیسے کیسے فضائل ہیں، سنتے جاؤ اور ایمان تازہ کرتے جاؤ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مدینے کے میں نے کہا 100 سے زیادہ نام ہیں، چند نام سن لو اور شوق بڑھ جائے گا کہ مدینہ، مدینۃ الرسول، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، سیدۃ البلدان۔ سنو، مدینے کی حاضری کی تو بات ہی نرالی ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جس میں کوئی مر جائے تو اس کی بھی بگڑی بنا دی جاتی ہے۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام نے خود انکریج فرمایا، نبی پاک نے گویا ہمیں شوق دلایا۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند بند، یہ وہ جگہ ہے جب مر جاؤ نا پھر خیر ہی خیر ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، کیونکہ وہاں شفاعت۔ اچھا جنت البقیع جو دیکھ کر آئے ان سے پوچھو، واللہ دنیا کے قبرستان میں جاؤ نا خوف آتا ہے، کبھی رات کو جانے کا دل نہیں کرتا۔ خدا کی قسم جنت البقیع وہ ہے جس کو دیکھو تو مرنے کا جی چاہتا ہے۔ آئے ہائے، اس سے اچھا قبرستان کون سا ہوگا؟ سامنے سبز گنبد ہو، آقا کے قدموں میں لیٹے ہوئے نا، این قدموں میں جنت البقیع ہے۔ آئے ہائے، اللہ ہم سب کو مدینے کی با ایمان زندگی، مدینے کی با ایمان موت اور جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے۔ یقین کرو اس سے بڑھ کر یہ واقعی اصل زندگی ہے، جو مدینے میں مرتے ہیں نا اصل تو زندگی انہیں ملتی ہے، قیامت تک مسلمان آتے رہیں گے۔ اب دیکھو جو مدینے جاتا ہے جنت البقیع والوں پر سلام بھیجتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، کروڑوں دنیا بھر سے لوگ سلام بھیج رہے ہیں اور پھر گنبد خضرا سامنے ہے، تو اس سے اچھی جگہ کون سی؟ وہاں جینا بھی نرالا ہے، وہاں مرنا بھی بہت اچھا ہے۔ بہرحال کچھ فضائل مدینہ منورہ کے مزید سن لیں، پھر میں انشاءاللہ اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں کہ روئے زمین کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کی اسماء گرامی یعنی نام مبارک اتنی کثرت سے ہوں جتنے مدینہ منورہ کے نام ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ 100 تک نام تحریر کیے گئے۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے کہ جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں میں سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف ہجرت فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کا نام طابہ رکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ واپس آتے نا، لوگ کہتے ہیں یار آپ کو مدینے سے اتنی محبت کیوں ہے، اتنا شوق کیوں ہے؟ ارے ہمیں تو چھوڑو، جب آقا خود مدینے واپس آتے نا کسی شہر میں سفر کے بعد تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ آئے ہائے، جس شہر کی مٹی میں جس کے غبار میں شفا ہو اس شہر کی کیا بات ہوگی۔ اچھی کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک خود فرما رہے ہیں، مدینے کے پھلوں کے لیے آقا نے دعا کی، مدینے کی جناب سا اور مد کے لیے نبی پاک نے دعا کی۔ دنیا کا کون سا پھل ہے جو آپ کو مدینے میں نہیں ملتا ہے؟ مدینے کے راستوں پر سنو فرشتے پہرا دیتے ہیں، مدینے میں طاعون داخل نہیں ہو سکے گا، مدینے میں دجال قیامت سے پہلے جب آئے گا وہ مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ ذرا سوچیں، پروٹوکول ہوتا ہے، ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے دفتر کے باہر کچھ کوئی نہ کوئی گیٹ کھولنے والا ہوتا ہے، بڑا وزیر ہو تو جناب اس کے محل کے باہر فوجی یا جناب پولیس والے پہرا دیتے ہیں۔ میرے آقا کے در کی شان دیکھو کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اور روضہ رسول کی شان کیا ہے؟ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا غور سے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں نا وہ شام کو نہیں ہوتے، شام کو دوسرے آ جاتے ہیں۔
اور جو ایک بار آتا ہے اس کو دوبارہ حاضری پھر نہیں ملتی، یعنی ونس ان اے لائف ٹائم 70,000 فرشتوں کو زندگی میں ایک حاضری ملتی ہے، اور کتنی دیر کی؟ آلموسٹ 12 آورز۔ اگر صبح آ رہے ہیں شام جا رہے ہیں تو شام والے آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں۔ تو اب 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب میں اور آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں نا، اٹ مینز ہم فرشتوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آنے کو ترس رہے ہیں، اینجلز معصوم ہیں، اللہ کی کیسی مخلوق ہے جو عبادت میں ہی لگی ہوئی ہے، ہم گناہ گار ہیں، اور میں گناہ گار ان فرشتوں کے درمیان روضہ رسول پر کھڑا ہوں۔ ذرا کیفیت سمجھو نا۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، یعنی فرشتے جہاں آنے کو ترس رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے، وہ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جناب ایک بار کیوں؟ فرشتوں کو بار بار کیوں نہیں آنے دیا جاتا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات یہ، میرے رب کے فرشتے اتنے ہیں کہ سب کو آنا ہے۔ اگر کسی کو بار بار آنے دیا جائے گا تو کروڑوں رہ جائیں گے، قیامت تک سب کو حاضری سمجھے، سب کی ڈیوٹی پوری ہونی ہے، سب کو ایک ایک بار حاضری ہو جائے، ورنہ کروڑوں رہ جائیں گے۔ فرمایا یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، یہ تو سب کی بارگاہ ہے نا۔ مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر گناہ گاروں کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں گناہ گاروں سوچو تو صحیح، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار جو معصوم ہیں ان کو ایک بار بلایا جا رہا ہے، اور عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ہمیں نہیں کہا گیا بھائی زندگی میں ایک حاضری چند گھنٹوں کی، نہیں، میرے غلام بار بار آ جاؤ۔ اور بلایا کیسے کہ آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آئے ہائے ہائے، ہیں شفاعت واجب کرنے کا وعدہ، ہم جیسے گناہ گاروں کی تو لاٹری ہے۔ مدینے جایا کرو، جب جب موقع ملے جایا کرو، کہ وہاں شفاعت کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے۔ اور سبحان اللہ میرے کریم آقا کیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے آقا کی ایک عادت مبارک، چلو آج مدنی پھول بھی لو، کئی لوگ آج کل اللہ معاف کرے ایک تو سلام نہیں کرتے، سلام کو عام نہیں کرتے، ہیلو ہائے گڈ مارننگ، ایک تو یہ انداز، اور دوسرا اگر سلام بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں کیوں کروں، سامنے والا مجھے کرے نا، میں سیٹھ ہوں یہ تو نوکر ہے، میں مشہور، میں بڑا آدمی یہ چھوٹا آدمی۔ معاذ اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، ہم پہل نہیں کرتے، اس کو اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا کی کیا عادت تھی؟ نبی پاک بچہ آئے یا بڑا آئے، جو بھی آئے سب سے پہلے میرے آقا سلام فرماتے۔ صحابہ کرام نے ایک بار سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، نبی پاک کے پاس جاتے ہیں ہر بار آقا ہی سلام کرتے ہیں، اس بار ہم جا کے سلام کر دیں گے۔ پلان کیا، اور جیسے ہی دربار رسالت میں گئے، اس سے پہلے کہ صحابہ سلام کرتے، نبی پاک نے اپنی عادت کے مطابق سلام میں پہل ارشاد فرما دی۔ اچھا یہ تو دور مصطفیٰ کی بات ہے نا، آپ سنو جو ایمان تازہ کرنے والی بات ہے، یقین کرو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی سرکار کا امتی روضہ رسول پر جاتا ہے نا، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے آقا سلام ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ سوچو تو صحیح کیسے آقا ملے ہیں، ہمارا سلام، ہم مجھ جیسا گناہگار جائے اور آقا سلام فرمائے، پھر کیوں نہ مدینے جاؤں۔ لیکن سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ تکبر، یہ جو روب، یہ جو میں کسی کو سلام کیسے کروں، میں کسی کو ساتھ کیسے بٹھاؤں، لوگ کھانا نہیں کھلاتے کسی کو اپنے ساتھ کہ بھائی میرے سٹینڈرڈ کا آدمی میرے ساتھ بیٹھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا تو غلام کے گھر بھی جاتے تھے، پڑھتے تو بہت ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، یہ سب شعر یاد ہیں، مگر اپنی باری میں نہیں جناب، ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، وہ باہر بیٹھے گا، ہم اندر بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ کیسے بیٹھے گا، یہ کبھی نہ کرنا۔ نبی پاک کے اگر امتی ہو تو عاجزی اختیار کریں، جس کو جانے جس کو نہ جانے سلام میں پہل کریں، بلکہ پہلے ان لوگوں سے ملے جن سے کوئی نہیں ملتا، تمہیں ان کی دعائیں ملیں گی، ان کے دل سے خوشی نکلے گی۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مکے مدینے کی تو کیا بات ہے، میں ساری رات بیان کرتا رہوں نا، الفاظ ختم ہو جائیں گے، ان دو شہروں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔
اتنی باتیں ہیں، اتنے واقعات ہیں. ہمارے اسلاف کیسے حاضری دیتے تھے، بزرگان دین کیسے حاضری دیتے تھے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں نا. آپ مدینے میں ہی رہتے تھے اور جتنا عرصہ مدینے میں رہے اتنا عرصہ اپنے پیر میں چپل کبھی نہیں پہنے. کبھی پوری زندگی میں مدینہ منورہ میں رفع حاجت نہیں کیا، واش روم میں نہیں گئے. حاجت ہوتی مدینے سے باہر جاتے تھے. ایسے ایسے باادب لوگ گزرے ہیں اور ہم مدینے جا کر ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. جناب معاذ اللہ کچھ لوگ تو موبائل پر پتہ نہیں وہاں بھی بیٹھ کے کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جائیں ضرور مگر باادب جائیں. شاعر کہتے ہیں نا، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اور اب آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو بھی حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے. دیکھیں تقاضا کیا ہوتا ہے، کوئی مجھ پر مہربانی کرے پھر میں اسے ناراض تو نہیں کرتا نا. آپ اپنے کلائنٹ کو ناراض نہیں کرتے، یار میرا کلائنٹ ہے، مجھے سودا دیتا ہے، مجھ سے کام کرتا ہے. مجھ جیسے گناہگار کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا، اپنے گھر پر بلایا. نبی پاک نے اپنے در پر بلایا. مجھ جیسے کو تو، ایسے نافرمان کو تو کوئی نہیں بلاتا. انہوں نے مہربانی کی، ہمیں بلایا. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اب انہیں راضی کیا جائے، اب اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. جو بھی حج کر کے آئے نا، یاد رکھو حج کرنے سے پچھلے گناہوں کی معافی ہے، اگلے گناہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. تو آگے تو گناہ نہ کریں، اب تو نمازی بن جائیں، اب تو سنتوں کے عامل بن جائیں، اب تو حرام روزی چھوڑیں. کہ آپ پر اور مجھ پر یہ مہربانی کی گئی، کروڑوں لوگ ترس رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ حج پہ گئے اس بار؟ صرف 9 لاکھ. پوری دنیا سے 9 لاکھ میں بھی 5-10 ہزار لوگ کم تھے. 2 ارب مسلمانوں میں سے آپ کو اور ہمیں چنا گیا. تو اب شکرانہ کیا بنتا ہے کہ یا اللہ مجھ جیسے گناہگار پر اتنی بڑی مہربانی کی، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا. اور ہمیشہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار بار بار کیسے جائیں، بار بار کیسے بلایا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آ کر شور بھی کرے، گندگی بھی کرے، بڑا بدتمیزی بھی کرے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آئندہ نہیں بلانا، بدتمیز آدمی ہے. اور کوئی آئے آپ کے گھر کا بڑا خیال رکھے، صفائی کا بھی خیال رکھے، جاتے جاتے آپ کو تحفہ بھی دے کے جائے، بڑا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے، بڑا مینر والا ہو، آپ کہتے ہیں اس کو پھر بلانا ہے. ایسا ہی ہے. اگر ہم مکے مدینے گئے ہیں نا تو اچھے مہمان بنو، وہاں کا ادب کرنا، اور پھر وہاں سے واپسی میں اللہ کے فرما بردار بن جانا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. پھر دیکھو تمہیں بار بار بلایا جائے گا، تم پر بار بار مہربانی کی جائے گی. تو بہرحال یہ وہ باتیں تھی جو مکے مدینے کے حوالے سے تھی.